آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 172 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ دوم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حصہ دوم۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعثت سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست، ہر اہم بات پر صلاح و مشورہ ہر روز کا معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک پیش آئے ان میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر رہے۔ طباع میں کمال یکسانیت کے باعث باہمی انس و محبت بھی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ اس بے تکلف میل جول کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و محامد کے عینی شاہد تھے اور دل سے گرویدہ تھے۔ اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی خواب دیکھے جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و ذہن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے الروض الانف کے حوالے سے ایک خواب ذکر کیا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند مکے میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے اور وہ مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں اور جس کے ظہور کی گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے وہ ظاہر ہوگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے اور ان کی اطاعت کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جہاں میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ ایسے خوابوں نے اور ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مشاہدے نے انہیں اس سروش غیب کے لیے سراپا گوش بنا دیا جس کا سارے عالم کو انتظار تھا، اور علماء کتاب جس کی آمد کا برملا اعلان کرتے رہتے تھے۔ مختلف سفروں کے دوران میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی علامات دیکھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور درخشاں مستقبل کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ گویا رحمت خداوندی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا تھا اور ذہنی طور پر ان کو یوں تیار کر لیا تھا کہ ادھر نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چمکے، ادھر یہ اس کے اجالے کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں۔ ادھر دعوت حق کا اعلان ہوا، ادھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے استقبال کے لیے ان کے دل کی گہرائیوں سے بلند ہونے لگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی دعوت دی تو بلا ادنی تعامل انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے نہ تردد کیا اور نہ جھجکے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ورقہ اور دیگر علماء اور راہبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں کی تھی جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے، اور اس گھڑی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی سے حضور کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے تھے کہ حکیم کی لونڈی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے خاوند نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دریافت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا واقعہ انہیں بتایا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے سچ فرمایا ہے اور آپ سچوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے فوراً بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرب اسلام ہوئے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ توقع تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے حضرت ورقہ بن نوفل سے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ایک روز حکیم بن حزام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ ان کی لونڈی آئی اور حکیم کو بتایا کہ ان کی پھوپھی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہہ رہی تھی کہ ان کے خاوند حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مرسل ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توصیف اور مدح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو نکلنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے اور ان کی تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا اور ان کی تعریف فرمائی تو مجھے بہت غیرت آئی۔ میں نے کہا کہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بہتر ازواج آپ کو عطا کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر غضبناک ہوئے، شدت غضب سے پیشانی کے بال کانپنے لگے، پھر فرمایا بخدا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر ان کے بدلے کوئی زوجہ مجھے نہیں دی۔ وہ میرے ساتھ ایمان لائی جبکہ لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال سے میری دل جوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے وقت ان کی عیبدوئی نہیں کروں گی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تلخ کلامی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا تو تم نے مجھے جھٹلایا، جبکہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ سچے ہیں، انہوں نے اپنی ذات اور مال سے میری دل جوئی کی، کیا تم میرے لیے میرے اس دوست کو نہیں چھوڑو گے؟ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خصال حمیدہ میں جدت تراز ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر رکھی گئی۔ آپ کا لقب عتیق تھا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ بڑے خوبرو اور خوش شکل تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ لقب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس امر پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ ساری امت اسلامیہ میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کے بعد اولیت کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ علماء ربانیین نے ان مختلف روایات میں یوں تطبیق کی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اعلان بھی کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ابن جوزی صفوۃ الصفوہ میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، جب تم اپنے قابل اعتماد بھائی کے حسن و ملال کو یاد کرنا چاہو تو اپنے بھائی ابو بکر صدیق کو یاد کرو، ان کی تکالیف کے باعث جو انہوں نے برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ساری مخلوقات سے بہتر، سب سے زیادہ متقی اور سب سے افضل تھے۔ انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی اس کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے دوسرے آپ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد قابل تعریف تھا اور ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جو رسولوں پر ایمان لائے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدحیہ اشعار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुना और उनकी तरदीद नहीं की। इससे ये साबित हुआ कि सबसे पहले ईमान लाने का शरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुआ। आजादशुदा गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा और गुलामों में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इस्लाम लाने में अव्वलियत का शरफ हासिल हुआ। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में यानी सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। सीरतुन नबी इंटरनेशनल फोरम की पूरी टीम और दुनिया भर के मुसलमानों का अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह किस्त देखने का शुक्रिया, इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। किसी भी किस्म की गलती पर हम अपने परवरदिगार के हुजूर माफी के खास्तगार हैं। मोतबर दलील की बुनियाद पर अपनी इस्लाह के लिए शुक्रगुजार होंगे और आपकी पुरखुलूस दुआओं के तलबकार हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहिए सीरतुन नबी इंटरनेशनल फोरम।